السلام علیکم گائز، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تو آج فائنلی ہماری فرینڈ نے دعوت کیا تھا اپنی طرف، تو مجھے کہیں اور ایمرجنسی کام سے جانا پڑ رہا تھا، تو میں وہاں پہ گئی۔ وہاں سے ہونے کے بعد تو جب میں نیچے آ رہی تھی تو مجھے یہاں پہ امام بارگاہ ملا، تو میں نے کہا چلو یہاں پہ آتے ہیں تو زیارت ہی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ لگا ہوا تھا ایک خوبصورت سا علم پاک ابوالفضل عباس سلام اللہ علیہ کا، تو اس کو میں نے زیارت کیے بغیر میں کیسے جا سکتی تھی، لہٰذا میں نے اس کی زیارت کی۔ تو یہاں سے ایک نیچے ایک دروازہ ہے جو دوسرے گلی سے نکلتا ہے، تو یہاں پہ ایک بیٹا شخص تھا۔ میں نے کہا کیا وہ نیچے والا دروازہ کھلا ہے؟ تو اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں نے کہا چلو اپنی قسمت آزما لیتے ہیں، میں خود ہی چلی جاتی ہوں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر، اگر دروازہ بند تھا تو دوبارہ کے دوسری دروازے سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں کا صاف صفائی بہت ماشاءاللہ خوبصورت A1۔ تو جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اللہ ان کی مرادیں بر لائے اور ان کی عبادت کو جو ہے قبول فرمائے۔ لہٰذا آج ہمیں دعوت ہے ہماری فرینڈ کے گھر عید کے سلسلے میں، تو میرا گھر بھی وہ لوگ آ گئے تھے، ہم 2-3 فرینڈس کے گھر بھی جا چکے تھے، تو لہٰذا ایک ہماری ایک فرینڈ رہتی تھی تو اس کے گھر بھی ہمیں جلدی تیار ہو کے پہنچ گئے۔ خلاصہ جب میں یہاں پہ پہنچی میری باقی فرینڈس نہیں آئے ہوئے تھے، صرف میں الی کی طرح اکیلے یہاں پہ حاضری دے دی۔ تو میں نے کہا چلو ایک گھر کا ایک چھوٹا سا ولاگ ہی بنا لیتے ہیں انڈور۔ تو جیسے ہم بیٹھے تو ہمارے دوسرے فرینڈس بھی ایک ایک کر کے آ گئے۔ تو آنے کے بعد تو ہمیں شدید بھوک لگی تھی، تو ہم نے کھانے کا ریکویسٹ کیا کہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہمیں کھانے کو کچھ دو، ہمارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں بھائی۔ تو ماشاءاللہ میری فرینڈ نے فٹافٹ جو ہے انہوں نے دسترخوان آمادہ کیا، انہوں نے نان وغیرہ دسترخوان پہ رکھ دی۔ تو ماشاءاللہ اس کی بھابھی بھی ہے تو اس کے ساتھ بہت ہیلپ کر رہی تھی۔ نند اور بھابھی کا ڈو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہمیشہ ہر جگہ یہی رہے تو اچھا ہوتا ہے دونوں کے لیے۔ تو اس کی بھابھی ماشاءاللہ بہت کوآپریٹیو، اس کے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے کچن میں۔ دوستوں جب کسی کی دوست یا ریلیٹیوز آتے ہیں تو سب مل جل کر کچن کی طرف کام کرے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میری فرینڈ جو ہے بیچاری وہ دسترخوان بچھا رہی تھی اور سلاد وغیرہ جو ہے دسترخوان پہ رکھ رہی تھی، تو ہمیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو عید کا موسم ہے تو عید کا سلسلہ ہی یہی آنا جانا جو ہے انہیں سے پتہ چلتا ہے کہ عید ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو عید کا کوئی مزہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ماشاءاللہ فرزانہ نے صفائی کا بہت زیادہ خاص خیال رکھا ہوا تھا اور ہر چیز اس نے پرفیکٹ تیار کیا ہوا تھا، دسترخوان یہ سب ساری چیزیں۔ تو خیر ہمیں کھانے سے مطلب تھا ہمیں کھانا تھا صفائی سے، تو خیر اس سے بھی مطلب تھا اتنا زیادہ نہیں، لیکن کھانے کا تو مجھے بہت وہ ہو رہی تھی کہ جلدی کھانا ہے، بس ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کیونکہ شدید بھوک لگ گئی تھی ہمیں، کیونکہ 3 بج نہیں بلکہ 4 بج رہے تھے۔ صرف ایک میری ایک فرینڈ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لیٹ پہنچی، تو اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ لیٹ ہو گئے۔ تو مجھے بہت بھی شدید بھوک لگی تھی، ہم سب کو بھوک لگی تھی۔ اگر میری فرینڈ کھانا نہ لاتی تو شاید ہم ایک دوسرے کو چبا جاتے، کھا جاتے، اتنی شدید ہمیں بھوک لگی تھی۔ تو یہ نان انہوں نے جلا دیا تھا، کیونکہ میری امی کو یہ جلا ہوا کھانا نہیں پسند تندور سے، وہ کہتے کہ مت جلایا کرے، حالانکہ یہ ڈائبٹیز لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، وہ جلا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ تو تندور والے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں روٹی جو ہے جلا ہوا چاہیے، اور دوسرا آ کے کہتا ہے کہ ہمیں جلا ہوا نہیں چاہیے، ایک کہتا ہے ہمیں درمیانہ چاہیے۔ تو وہ تندور والے بھی بیچارے کنفیوز ہو گئے کہ کیسے لوگ کیسے فرمائشیں لے کے آتی ہیں، اور کیسے ان کی ہم فرمائش پوری کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ خیر وہ بھی پیسے لیتے، مفت کے وہ کام نہیں کرتے۔ جب اتنا جو ہے کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس جاتے تو ان کو ہماری یہ اتنی تھوڑی سی نخرے اٹھا لینی چاہیے۔ اگر ہم کہتے تو ہمیں سفید کھانا دے دو، روٹی دے دو، اگر ہم کہتے کہ ہمیں جلا ہوا روٹی دے دو تو بے شک ہمیں جلا ہوا روٹی دے دیا کرے، بحث نہ کیا کرے ہم۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں بات شیئر کرنا چاہوں گی، جب آپ لوگ دسترخوان پہ بیٹھو تو سب بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ، تو جیسے کھانا لگتا ہے ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ تو ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کیا کریں کہ جیسے آپ کے پاس کوئی کھانا رکھتا ہے تو آپ سامنے والے جو آپ کے ساتھ بیٹھے پہلے ان کی پہلے ان کو آپ جو ہے کھانے کا بولے کہ آئے آپ کی پلیٹ میں مرچ چاول ڈالتی ہوں یا جو ہے سالن ڈالتی ہوں، پہلے آپ لے لیں پھر ہم ٹرائی کریں۔ یہ جو ہے ادب کا تقاضا ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، بجائے اس کے جیسے کھانا ہے آپ ٹوٹ پڑے، ایسا بالکل نہیں کرنا، ایسے سیلفش لوگ کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کھانا آتا ہے تو آپ دوسروں کو لازمی جو آپ کے آس پاس ہیں ان کو ضرور
پوچھ لیا کریں ان کے پلیٹ میں، پہلے آپ ڈالیں پھر تھوڑا سا سالن ڈالیں تاکہ وہ اسٹارٹ کر لیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ہم فرینڈز ایسے ہی کرتے ہیں، جب کبھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ خود کھانا نہیں کھاتے، ایک دوسرے کے پلیٹ میں جو ہے سالن یا چاول بڑھتے ہیں، ان کو کھانا کھانے کے لیے کہتے ہیں، پھر ہم خود اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کرنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، آپ سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم تو ہے مسلمان، اور دوسری بات ہے کہ ہم ہیں انسان، حیوان تو ہم ہیں ہی نہیں جیسے کھانے کو دیکھ کے ہم پاگل ہو جائے، سور کا بچہ بن جائے تو ہمیں انسان کا بچہ رہنے کے لیے تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، دوسروں کے پلیٹ کو بڑھنا ہے، ان کو کھانا کھانے کے لیے بولنا ہے۔ تو ہم کھانا کھا رہے تھے اور یہاں پہ لائٹ چلی گئی، عید کا دن ہے، دیکھو گائز لائٹ بھی نہیں ہے، گیس بھی اتنا لوڈ شیڈنگ ہے، اب ہم کیا کریں یہاں پہ جی کہ ہم کیا کریں۔ تو کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ہم چائے بھی پی رہے تھے، کیونکہ کولڈ ڈرنکس میں نہیں پیتی، تو میں نے اس کو ٹرائی کیا تو کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ جو ہے کولڈ تھا، تو میں نے اس کو ریفیوز کیا۔ تو میں نے کہا اس سے اچھا ہے کہ آپ ہمیں چائے ہی دے دے۔ تو فرزانہ بیچاری میری فرینڈ جو ہے وہ ہمارے لیے اس نے بہت اچھا زبردست چائے تیار کیا۔ یہ خالص چائے نہیں ہے، اس میں اور کچھ بھی انہوں نے مکس کیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر سونف یا بادیان وغیرہ اس نے ڈال دیا ہے، تو اس کا ٹیسٹ بہت اعلیٰ تھا، بہت مزہ آیا۔ تو پھر مجھے یہاں پہ نظر آیا جو ہے پودینے کا 2-3 پتا، میں نے بھی اس کے اندر وہ بعد میں نے ڈال دیا، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے اس کے اندر چائے کے اندر 2-3 پتی جو ہے پودینے کا بھی میں نے ڈال دیا۔ ہاں یہ دیکھیے اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر، کیونکہ چائے کے ساتھ جو اگر ہم پودینا بھی تھوڑا ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ اور زبردست ہو جاتا ہے۔ تو یہ معدے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم پودینہ وغیرہ ساتھ میں لے لیں، اٹس گڈ فار آور ہیلتھ۔ جو ہے میں نے اپنے فرینڈ سے ریکویسٹ کی کہ زیادہ چٹپٹے اور زیادہ چیلی والے کھانے نہ بنائیں، کیونکہ میں نہیں کھا سکتی نارمل برابر جو ہے ٹیسٹ ہو، زیادہ اسی اسپائسی چیزیں نہ ہو۔ تو اس بیچارے نے ڈن کیا، تو اس نے ہمارے صحت کے مطابق کھانا بنایا، اس نے زحمت کیا، اس نے جو ہے حق ادا کیا، تو اللہ اس کے روزی میں برکت دے، اس کو خوش رکھے، اس کے حاجات جو ہے روا کرے انشاءاللہ۔ تو ساتھ میں ہم کھانا بھی کھا رہے تھے اور گپ شپ بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ہم باتیں بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ٹیز بھی کر رہے تھے۔ تو ہماری ایک فرینڈ بہت لیٹ پہنچی، تو ہم اس کو تنگ کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کی بہت غیبت کی، تو وہ اڑ گئی اس بات پہ کہ آپ لوگوں نے میری کس بات پہ میری غیبت کی، آپ مجھے وہ بتا دیں۔ اب غیبت تو میں نے ہی کی تھی ابھی ہم میں کیا بولتی کہ میں نے آپ کو یہ بولا، تو پھر میں تھوڑی پھنس گئی۔ تو غیبت کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آمنے سامنے بولے نا۔ ہاں جو لوگ غیبت کرتے اتنے، آپ لوگ اگر اتنے زیادہ سیانے ہونا، اتنے زیادہ اگر آپ جو ہے بہادر ہو، تو کسی کے سامنے ان کی جو ہے برائیاں کرو، تب پتہ چلے نا، تب پتہ چلے گا کہ کیا آپ کی بہادری کتنی ہے۔ تو لہٰذا میں نہیں کر سکی، تو پیٹھ پیچھے جو میں نے بولنا تھا بول دیا، جب وہ سامنے آئی تو وہ میں نہیں بول سکی، اب میں نہیں بلکہ ہم سب نہیں بول سکے۔ تو خیر بعد میں ہم نے ان سے جو ہے معذرت خواہی بھی کی کہ اگر جانے میں کوئی غیبت ہو، اگر کوئی ایسی بات ہم نے کہہ دی جو آپ کی پیٹھ پیچھے، آپ ہمارے جو ہے محفل میں حاضر نہیں تھے، پیٹھ پیچھے ہم نے کوئی ایسی بات کی جو اگر آپ کے سامنے کرتے تو شاید آپ کی دل آزاری ہو جاتی، تو اس کے لیے معذرت۔ تو اس کے بعد ہماری فرینڈ نے لائی ہمارے لیے جو ہے ڈرائی فروٹس، جو مجھے کھانے کے بعد ڈرائی فروٹس تو مجھے اچھا لگتا ہے، فروٹ مجھے چاہیے جس کے گھر میں جاؤ، جو لوگ مجھے دعوت کرتے ہیں، کھانا بے شک تھوڑا بنائے لیکن فروٹ میرے لیے تو بہت زیادہ رکھے، بے شک اگر زیادہ ہو تو زیادہ رکھے، اگر نہ ہو تو کم از کم ایک جو ہے موسم کا پل میرے کھانے کے ساتھ رکھ دیا کرے مجھے ہضم نہیں ہوتا فروٹ کے بغیر کھانا، مجھے بالکل ہلکا ہلکا لگتا ہے اگر میں فروٹ نہ لوں کھانے کے ساتھ، کھانے کے بعد، تو مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا فیل ہوتا ہے میری باڈی کو کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تو اس وجہ سے کھانے کے بعد فروٹ میرا لینا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر میں کہیں اگر میں بھی ایسے گھر میں کھانا کھا لوں، اگر میں فروٹ نہ لے لوں تو میرا وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہوٹل چلے جاتے کوئی ایسی چیز کھا لیتے تو اس کے بعد فروٹ تو وہاں پہ نہیں ہوتے عموماً، تو پھر میں کہتی ہوں بھی تو مجھے خالی خالی فیل ہوتا ہے، تو میں جو ہے کوئی شیک ایسی وغیرہ لے لیتی ہوں، انٹیک کر لیتی ہوں، تاکہ مجھے اس سے فروٹ والا وہ ذائقہ ملے، میری باڈی کو تسلی ہو کہ میں نے کچھ کھا لیا ہے۔
تو ساتھ میں اتنی تیز بارش ہو رہی تھی، اتنی تیز، ہم اتنا اپنی فرینڈ کے گھر رک گئے تو رات ہو گئی، تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں، ابھی گھر بھی ہمیں جانا ہے، بارش کے آسرے پہ اگر ہم بیٹھے تو گھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ جیسے ہم باہر نکلے تو اتنی زبردست موسم اور اتنا اچھا سا بوندا باندی ہو رہی تھی، تو ہم نے پہنے تھے کوسے، دازگی کی مگر جوتی، تو ہم نے پہنے تھے یہ، اور اتنی تیز بارش بھی ہو رہی تھی، اور ہماری کوسوں کا جو ہے کھانا خراب ہو گیا۔ اتنے مہنگے مہنگے ہم لے لیتے ہیں، وہ ایک بارش میں جو ہے وہ اس کا کباڑا بن جاتا ہے۔ میں میری فرینڈ نے دونوں نے ہم نے پہنے ہوئے تھے، تو ہماری دونوں کی جو ہے کھانا کھانے کے بعد، پارٹی کرنے کے بعد ہماری وڑ گئی۔ میرا اتنا دل خراب ہو رہا تھا، پانی میں جو پیر رکھ رہی تھی، میرے شوز میں پانی جا رہا تھا، تو میں کہتی ہائی میں کیا کروں، بس میرے شوز جو ہے وہ خراب ہی ہو گئے۔ اب خیر موسم کو انجوائے ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ میری ایک فرینڈ آگے آگے جا رہی ہے اپنی بچی کے ساتھ، تو میں اور دوسری فرینڈ ساتھ میں اس کے پیچھے آ رہے ہیں، تو تقریباً رات کا وقت ہو چکا تھا، البتہ 7 بج چکے تھے، تو کیونکہ بارش تھا، بادل وغیرہ تھے، تو ساری جگہ ایسے جو ہے اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ 1 2 3 بندے آپ کو نظر آئیں گے۔ جب میں اپنی فرینڈ کے گھر جا رہی تھی، تو اس وقت مجھے پڑا ہوا تھا غم اپنے بیگ کا، کیونکہ وہ بالکل وائٹ بیگ ہے، اگر وہ میری بلیک چادر نماز کے ساتھ ٹچ ہو جاتا تو اس کا رنگ جو ہے بیگ پہ آ جانا تھا، تو اس ڈر سے میں نے اپنے سے 1 فٹ دور اپنا بیگ لے کے میں چلی گئی۔ آنے کا یہ سین تھا، جب میں جا رہی تھی تو میرے شوز کا غم مجھے پڑ گیا تھا، میری کوسوں کا، کہ ابھی اس کا میں کیا کروں، بارش میں یہ تو بھیگ گیا۔ تو خیر بارش اتنی تیز ہو گئی تھی گائز، اتنی تیز ہو گئی تھی کہ ہم نے کہا چلو سائڈ پہ ہم ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ بارش رک جائے، تو ہم تینوں سائڈ پہ ہو گئے، اور بارش آ رہی تھی، اتنا مزیدار موسم تھا، اگر ہمارے پاس کوئی امبریلا یا چھتری ہوتی تو ہم اس کو ضرور انجوائے کرتے، کیونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی تھے، تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ چلو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کسی چھت کے نیچے سہارا لے لیتے ہیں، یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں، تاکہ بارش تھوڑی تھم جائے، کیونکہ ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو وہ برس رہی تھی، تو ہم بھی انجوائے کر رہے تھے، اور مجھے صرف غم تھا اپنی شوز کا، بس یہی غم تھا اور کوئی نہیں، ماشاءاللہ سب فٹ فاٹ A1 تھا۔ اور سامنے دکاندار تو وہ بھی ہمیں گر گر کے دیکھ رہا ہوگا کہ ایک تو بارش میں کھڑے ہیں یہ لوگ، اور اوپر سے یہ لوگ ویڈیو کس چیز کی بنا رہے ہیں۔ بالآخر ہم ایک شاپ میں چلے گئے جہاں پہ میری فرینڈ کو کچھ ضرورت کی سامان لینی تھی، تو ہم یہاں پہ سامان لینے کے لیے مصروف ہو گئے، اور بارش بھی تھم گئی۔ جی گائز، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، تو اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔